خود فرمایا کرتے تھے، جو یہ تجارت کرتے تھے نا، اس بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ اللہ نے مجھے تجارت میں بہت برکت دی ہے، میرے کاروبار میں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے کہ میں اگر کسی پتھر پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے، یعنی اللہ نے میرے ایسے نصیب رکھے ہیں۔ اور واقعتاً ایسا تھا، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے اور بہت زیادہ خوددار بھی تھے، یعنی وہ صحابی ان کو اپنا ایک گھر بھی دے رہا تھا، اپنا ایک باغ بھی دے رہا تھا، اپنی ایک بیوی بھی دے رہا تھا اور اپنی ایک دکان بھی دے رہا تھا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے کہ مجھے صرف بازار کا راستہ دکھاؤ، اور وہ بازار کا راستہ دیکھ کے انہوں نے جو کچھ حاصل کیا، اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی تحفے دیتے رہتے تھے، ان کے بھی خرچے اٹھاتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی وہیں محفل میں کھڑے ہوئے 500 اونٹ مال سے لدے ہوئے، 500 اونٹ مال سمیت جو مال سے لدے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ پھر ایک مرتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسی محفل میں موجود ہوتے ہوئے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، وہ بھی مال سے لدے ہوئے تھے 700 اونٹ۔ آج کم از کم بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا تو صرف اونٹ ہے، اور پھر اس کے اوپر راشن کتنا آئے گا اندازہ لگا لیں، اور پھر 700 اونٹ، کتنا اللہ نے ان کو مال دیا، اور اسی حساب سے پھر رب کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرتے اللہ رب العالمین بھی پھر انہیں اتنا ہی دیتے۔ امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کے بھی کئی اخراجات ایسے ہی اٹھا لیتے تھے، ان کے اوپر بھی بہت خرچ کرتے۔ اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا ہے، وفات کے وقت وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ میں پل صراط سے گھٹنوں کے بل جا رہا ہوں، تنگ ہو کر مشکل سے جا رہا ہوں، جب یہ بات سنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں میں پرسکون ہو کر آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤں، اور اللہ سے یہ آسانی مانگتے ہوئے میں اللہ کی راہ میں یہ 1000 اونٹ مال سے لدے ہوئے مدینہ میں کھڑا ہوں، ابھی کے ابھی اللہ کی راہ میں دے کے جا رہا ہوں، 1000 اونٹ مال سے لدا ہوا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وفات کے وقت ان کے 26 لاکھ دینار تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے جب فوت ہوئے، 26 لاکھ دینار، ایک دینار ہوتا تھا 4 گرام کا، 4 گرام کا ایک دینار ہوتا تھا، اور یہ صرف 26 لاکھ جو دینار ہیں یہ آج کی 3 ارب سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے، 3 ارب روپے سے بھی زیادہ۔ اور صرف یہی نہیں تھا، اس کے علاوہ 1000 اونٹ بھی چھوڑ کے گئے، 3000 بکریاں بھی چھوڑ کے گئے، اور جو زمینیں تھیں وہ الگ تھی وہ بھی چھوڑ کے گئے، باقی جو راشن وغیرہ تھا وہ علیحدہ چھوڑ کے گئے۔ یہ سب کچھ وہ تھا جو وفات کے وقت یہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کی بیویوں کے حصے میں بہت کچھ آیا، ایک ایک بیوی کے حصے میں اتنا آیا کہ وہ امیر ہو گئی، اللہ نے انہیں اتنا دیا، لیکن عاجزی کتنی تھی۔ عاجزی کا اندازہ آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے لگائیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دسترخوان لگا افطاری کا وقت تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری ہوئی تو کھانے بہت اچھے سے اچھے سامنے پیش تھے، سب کے سب کھانے آگے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے امیر تھے، مال و دولت تو بہت تھا، کسی چیز کی تنگی تو تھی نہیں، لہٰذا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، اور اب بہت سا سامان افطار کا سامنے آ گیا، کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور کھانے کو دیکھ کے ہی نا رونے لگے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ہم انہیں دفنانے لگے تو ہمارے پاس انہیں دفنانے کا پورا کپڑا بھی نہیں تھا، اور وہ ہم سے بہت بہتر تھے۔ اور فرماتے ہیں جب ہم مصعب کے چہرے پر کفن کو کرتے تو اس کی ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھی، جب ہم اس کی ٹانگوں کو ڈھکتے تھے تو اس کا چہرہ ننگا ہو جاتا تھا، اور اسی حال میں ہم نے پھر ٹانگوں کے اوپر گھاس ڈال کر اور چہرے پہ کپڑا ڈال کے پھر مصعب کو دفنایا۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ہم سے بہت بہتر تھے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ نے مجھے سب کچھ دنیا میں تو نہیں دے دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب نے کہا کہ عبد الرحمن تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اتنا ڈرتے تھے رب سے کہ مجھے رب سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے رب نے مجھے دنیا میں ہی راضی تو نہیں کر دیا کہ بس دنیا میں مل گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جب صحابہ پہ دولت آتی تھی صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں رب نے آخرت سے تو ہمیں نہیں نکال دیا۔ اور علم کے لحاظ سے بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی تھی کہ اگر میں نہیں بھی ہوں، عبد الرحمن بن عوف کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان کا فتویٰ قابل قبول ہے۔ تو ان کے 21 بیٹے تھے، 8 بیٹیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے رہے تھے، اس چادر کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لیا، اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دو، اور وہ اپنے پاس رکھی اور لوگوں سے کہہ دیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اسے میرا کفن بنانا۔ تو ان کو ایک یہ فضیلت بھی حاصل ہے، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی جو آپ کے جسم سے لگی تھی وہ ان کا کفن بنی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔